ستارہ اور بھائی جی کو کچھ زیادہ ہی فرینک ہوتے دیکھ کر جہانگیر کے دل پہ تو جیسے چاقو چھریاں چلنے لگتے ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ ستارہ نے تو مجھے کہا تھا کہ اس نے زبیر کو زہر میری محبت میں دیا ہے، لیکن جس طرح سے ستارہ بھائی جی کے کچھ زیادہ ہی نزدیک ہو رہی ہے، دکھائی تو نہیں دیتا کہ ستارہ کو مجھ سے کبھی محبت رہی ہے۔ اور دوسری طرف جہانگیر کو اب اس بھائی جی سے بھی شدید نفرت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے بھائی جی کو بتایا بھی تھا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور بھائی جی نے مجھے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ کچھ عرصہ رک جاؤ، تمہارے نکاح کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ لیکن اب تو خود ہی ستارہ کو لے کے اڑنے کے چکروں میں لگ رہے ہیں، اور بھائی جی بھی اسی سوچ بچار میں ہے کہ کس طرح اس جہانگیر نام کے کانٹے کو بیچ میں سے نکالا جائے اور ستارہ سے خود ہی نکاح کر لیں، کیونکہ بھائی جی جس طرح کے 2 نمبر کاموں میں انوالو رہے ہیں، کبھی زندگی میں عورت کے ساتھ کوئی تعلق رکھا ہی نہیں۔ اب اگر زندگی میں کوئی عورت آئی ہے اور وہ بھی اس قدر حسین عورت، تو بھائی جی اس سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے۔ اب جہانگیر سوچتا ہے کہ مجھے ستارہ کو ہی سمجھانا چاہیے کہ وہ بھائی جی سے فاصلہ رکھے۔ تبھی موقع دیکھتے ساتھ ستارہ سے کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے بھائی جی سے دور رہو، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ ستارہ کہتی ہے، اچھا اگر اتنا ہی خطرناک تھا تو تم نے یہاں پناہ لینے کا کیوں سوچا؟ اور ہر بات پہ تم کہتے تھے بھائی جی سے پوچھ کے کاروبار کروں گا، بھائی جی سے پوچھ کے نکاح کروں گا، اور اب ایک دم سے بھائی جی خطرناک انسان ہو گئے اور ہمارے ساتھ کتنے اچھے سے پیش آتے ہیں، اتنے مزے کے کھانے بنواتے ہیں خاص طور پہ ہمارے لیے۔ لیکن جہانگیر ستارہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ بھائی جی سے دور رہو، ورنہ وہ تمہیں کہیں کی نہیں چھوڑے گا۔ اور ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بھائی جی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ میں تو تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ 5-6 مہینے سے یوں گھر میں منہ چھپائے بیٹھے ہو، بھائی جی کے ساتھ کہیں باہر آیا جایا کرو تاکہ لوگوں سے ملنا جلنا ہو اور تم کسی کاروبار کے بارے میں سوچ سکو۔ اور پھر فوراً ستارہ کو وہ بیگ یاد آتا ہے۔ جہانگیر سے کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیگ آخر تم نے اتنا چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے۔ اگر اس مال کو یوں ہی بچا کے چھپا کے رکھنا تھا تو ہمارے وہ کس کام کا؟ نہ تم نے وہ جیولری مجھے پہننے دی، نہ ہی وہ پیسہ ہم خرچ کر سکے۔ اور پھر جہانگیر سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کسی قسم کی 2 نمبری مت کرنا، یاد رکھو کہ اس بیگ میں جو کچھ ہے وہ ہم دونوں میں آدھا آدھا بٹے گا۔ جہانگیر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ستارہ اگر ابھی تک جہانگیر سے تھوڑی بہت بات چیت کر رہی ہے تو صرف اس بیگ کی وجہ سے، جس دن میں نے اسے اس کا حصہ دے دیا، یہ تو بھائی جی سے کہہ کے مجھے بھی یہاں سے نکال باہر کرے گی۔ اور جہانگیر کو یہ ڈر بھی بیٹھ جاتا ہے کہ اگر ستارہ نے اس بیگ کے بارے میں بھائی جی کو بتا دیا تب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں آنے والا، الٹا بھائی جی کو غصہ آئے گا کہ میرے پاس اتنی دولت تھی اور میں نے ان سے چھپا کے انہی کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ تو جہانگیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اس بیگ کو لے کے کسی طرح سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ بہرحال ستارہ کو بھی وارن کر دیتا ہے کہ اگر تم نے اس بیگ کے بارے میں یہاں کسی کو بھی بتایا تو یاد رکھنا کہ میں بھی یہاں بتا دوں گا کہ تم کس طرح ایک آدمی کا قتل کر کے بھاگی ہو۔ بھائی جی جو تمہیں بظاہر بہت معصوم عورت سمجھ رہے ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم ایک قاتلہ بھی ہو تو وہ تمہیں پولیس کے حوالے کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے۔ سوچو ذرا کہ باقی کی زندگی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا پڑے گی۔ ستارہ تو جہانگیر کی ان باتوں سے کافی خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اب دل ہی دل میں فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد اس جہانگیر سے جان چھڑوانا ہوگی، کیونکہ یہ میرے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس سے پہلے جہانگیر سے اپنا مال بھی تو نکلوانا ہے۔ دوسری طرف لگتا ہے کہ یہ اسلم تو اب زبیر کا گھر بھی بکوانا چاہتا ہے۔ اماں کے ہاتھوں کی چوڑیاں تو وہ پہلے ہی بیچ چکا ہے کہ دکان میں مال نہیں ہے۔ اب یوں شو کراتا ہے کہ اماں نے جیسے ہی چوڑیاں بیچ کے دی ہیں تو اتنی برکت آ گئی ہے دکان میں کہ ہر مہینے اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے۔ اسلم ان لوگوں کی نیچر تو سمجھ چکا ہے کہ ان لوگوں سے کوئی چیز نکلوانے کے لیے پہلے پیسہ دکھانا پڑے گا اور پھر ان سے پیسہ نکلوانا پڑے گا۔ تبھی ہر مہینے اچھی خاصی رقم لا کے اماں کے ہاتھوں پہ رکھ دیتا ہے، اور اماں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ چلو زبیر کی بینائی تو چلی گئی، لیکن گھر کا خرچ ویسے ہی چل رہا ہے جیسے پہلے چلا کرتا تھا۔ اب اسلم جو روز گھر آنے جانے لگا ہے، لیکن سدرا کو اسلم کے اس طرح روز آنے جانے پہ اب شدید چڑ ہونے لگی ہے، کیونکہ پہلے اسلم آتا تھا تو کھانے پینے چائے کی فرمائش ظاہر ہے کہ زینت سے ہوتی تھی،
لیکن اب تو سدرا پہ یوں حکم چلاتا ہے جیسے سدرا اس کی زر خرید غلام ہو، جبکہ اسلم پلان کرتا ہے کہ اگر میں سدرا کے ساتھ نکاح کر لوں تو اس گھر میں جو سدرا کا حصہ ہے وہ تو بڑے آرام سے اپنے نام کروا کے بیچ سکتا ہوں۔ اور سدرا کی طلاق کے بعد ظاہر ہے کہ اماں کو سدرا کے رشتے کی فکر بھی ہے، تبھی اسلم بہت ہی اپنائیت سے اماں سے سدرا کا ہاتھ مانگنے والا ہے اور انہیں یہ بھی یقین دلانے والا ہے کہ اگر میری سدرا سے شادی ہو جاتی ہے تو میں ساری زندگی ایک بیٹا بن کے دکھاؤں گا اور اسی طرح موٹی موٹی نوٹ کی گٹیاں آپ کے ہاتھ پہ لا کے رکھتا رہوں گا۔ اور ساتھ ہی زبیر اور اماں کو وزیر کے خلاف بھی بھڑکاتا رہتا ہے، کیونکہ اسلم کے دل میں یہ چور تو ہے کہ وزیر اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وزیر ان لوگوں سے مل کے اسلم کی اصلیت بتانے کی کوشش کرے، ان لوگوں کے ذہن میں وزیر کے خلاف اتنا زہر بھر چکا ہے کہ اب اگر وزیر آ کے سچ بتائے گا بھی تو یہ لوگ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ تو اب اسلم سدرا سے شادی کے بعد گھر کا آدھا حصہ یا ہو سکتا ہے پورا ہی گھر یہ کہہ کے بیچ دے کہ گھر تو اور بھی بن جائے گا، یا آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر پہ شفٹ ہو جائیں کیونکہ دکان میں مال ڈلوانا بہت ضروری ہے، اور دیکھیے گا اس کے بعد ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اماں تو اسلم کی احسان مند ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مشکل میں تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں بیٹے، لیکن تم نے غیر ہو کے بھی اپنوں سے بڑھ کے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اب ہوپ فلی کہ اسلم ان لوگوں کے ساتھ کوئی بڑا فراڈ کرے اور ان کے سر سے چھت بھی چھین لے، اس کی اصلیت ان لوگوں کے سامنے جلد سے جلد آ جائے، کیونکہ زبیر جو زینت کی تلاش میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ زینت کو ڈھونڈ نکالے اور زینت زبیر کو اسلم کے بارے میں سب بتا دے کہ آپ کا گھر خراب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا بہترین دوست اسلم ہے، اور پھر جو کچھ اسلم نے زینت کے ساتھ کیا ہے وہ سب سننے کے بعد زبیر کو پتہ چل جائے کہ اسلم تو آستین کا سانپ نکلا۔ دوسری طرف زینت کو ایک بہت بڑی فوڈ چین سے آفر آتی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو ہم آپ کو منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ زینت تو اوور ایکسائٹیڈ ہوتی ہے۔ اب جب کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو زینت کہتی ہے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ ہماری فوڈ کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کسی قسم کا سستا آئل یا مسالے کبھی یوز نہیں کرتے، لوگوں کی صحت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ دوسری طرف جس طرح سے نیلم ملک صاحب کی بیٹی پنکی کا خیال کر رہی ہے، اسے زندگی کی طرف واپس آنے کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور چونکہ نیلم خود فیزیو تھراپسٹ بھی ہے اور پنکی کی بہت کیئر سے ریگولر فیزیو تھراپی کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت جلد پنکی خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے والی ہے، اور ملک صاحب جب اپنی بیٹی کو خود اپنے پاؤں پہ چلتا ہوا دیکھیں گے جو بالکل ہی امید چھوڑ چکے تھے، ہو سکتا ہے اسی خوشی میں پنکی فیزیو تھراپی کے نام سے نیلم کو باقاعدہ ایک فیزیو تھراپی سینٹر بنا کے دیں تاکہ وہ اسی طرح لوگوں کے کام آتی رہے۔ تو یوں نیلم اور زینت دونوں اپنی نیک نیتی کی وجہ سے کامیابی کی منزلوں کو چھونے والی ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ زبیر زینت تک کب اور کیسے پہنچتا ہے، اور کیا اس کے معافی مانگنے پہ زینت اسے معاف کرنے کو تیار ہے، اور دوسری طرف جہانگیر کے پاس جو بیگ ہے جب اسے کھولا جائے گا اور وہ خالی ملے گا تو ستارہ اور جہانگیر کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہی چور سمجھیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے غصے میں آ کے دونوں ہی بھائی جی کے سامنے ایک دوسرے کے سارے راز اگل دیں، اور بھائی جی کو پتہ چل جائے کہ یہ ستارہ جو بظاہر بہت معصوم نظر آتی ہے اپنے پہلے شوہر کا قتل کر کے بھاگی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو انہیں فوراً سے پہلے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ تو ناظرین، کون کون ستارہ اور جہانگیر کے ساتھ ساتھ اس اسلم کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔